اصل پرابلم بندہ نہیں ہے، پرابلم بس وہی ہے جو آپ کو میں بولنا نہیں چاہتا. یہ پرابلم ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ اولیاء کرام کے ساتھ پرابلم ہے، یہ بزرگوں کے ساتھ پرابلم ہے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے. تو مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ. اگلا بندہ بول دیا بھیا، تو بندہ تو بولیں گے بھائی، غلام کو بندہ بولتے ہیں. آپ نہیں بولتے میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، میرے بندے کو دے دینا. جب تیرا بندہ ہو سکتا تو غوث پاک کا نہیں ہو سکتا. اصل پرابلم بندہ نہیں ہے، پرابلم بس وہی ہے جو آپ کو میں بولنا نہیں چاہتا. یہ پرابلم ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ اولیاء کرام کے ساتھ پرابلم ہے، یہ بزرگوں کے ساتھ پرابلم ہے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے. اور یہ ایسا پرابلم ہے کہ پرابلم میں جس کو ہے نا وہ لائف ٹائم پرابلم میں یہ پرابلم کرتا رہے، اور جو ان کے دامن سے جڑے ہوئے ان کے پرابلم حل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نیک بندوں کے تو درجے، نیک بندوں کے تو مقام کو بلند کرتا ہی ہے. جو ان کے ساتھ لگا ان کا بھی مقام بڑھتا رہے گا، اور پرابلم والے کا پرابلم بھی بڑھتا رہے گا. تو پرابلم ختم کر، آجا فیضان مدینہ میں. پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو، محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی. تیری فطرت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک برکت کیا کہنا. شفیع المذنبین تک تیرا شجرہ لاکھ کو لایا، شفیع المذنبین تک تیرا شجرہ لاکھ کو لایا. نبی سے جوڑ دینے والی، نبی سے جوڑ دینے والی اس نسبت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک برکت. جب صرف ہمت و برکت کی بات نہیں ہے، حکمت کی بھی بات ہے. برکت بھی ہے، ہمت بھی ہے، اور حکمت بھی ہے. ہمت، برکت، حکمت. پتہ ہے کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. امیر سنت نباز ہے، حالات و واقعات کو جھانچ لیتے ہیں. حالات کیسے تھے سمجھ گئے. حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ہماری زندگیاں ان پر قربان. ہماری محبتیں جتنی ان سے ساتھ بڑھیں گی اتنا ہی ایمان کامل ہوگا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا. لیکن کیا عجیب سی بات ہو گئی، عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. کوئی کسی صحابی کے بارے میں تو کسی اہل بیت کے معاملے میں آ گئے امیر سنت میدان میں، اور ایسا نعرہ لگا دیا، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان، بات ختم ہو جاتی ہے. میرے آقا کا اہل بیت اور میرے آقا کے صحابہ، بات تو ختم ہو گئی نا. اب تو زبان کیا کہے گی، کچھ بھی نہیں، صرف یہی کہے گی جو سرکار نے فرمایا. اہل بیت کے فضائل، صحابہ کے فضائل، قیامت تک امت ان کے صرف فضائل بیان کرے گی، ان کی صرف خوبیاں بیان کرے گی. لیکن ایک ایسا ماحول بنتا ہے، ایک ایسا ماحول بنتا ہے تو ضرورت تھی ایک تجدیدی کارنامے کی، ایک ایسا کارنامہ، ایک ایسا کام جو اللہ پاک نے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے امیر علیہ سنت سے لے لیا. کیسا کام لے لیا، سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت، پہلے ہم تو اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں گے تو امیر سنت کا یہ جو معاملہ ہے، جو کچھ ہوا، اس کی اور گہرائی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں، جن میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے. اللہ کی کتاب لو، اسے مضبوط پکڑو. پھر کتاب اللہ پر ابھارا، اس کی رغبت دی. پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں.
یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. اور ایک اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی, یعنی میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں, ان کی نافرمانی بے ادبی بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ دین کھو بیٹھو گے. ایک اور حدیث سنیے, پیارے آقا حجۃ الوداع کا موقع ہے, اپنی اونٹنی قصبہ پر خطبہ دے رہے ہیں, فرما رہے میں نے آپ کو فرماتے ہیں لوگوں میں نے تم میں وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے, اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل بیت. سبحان اللہ. اسی طرح جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن. آقا نے فرمایا اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے, اور اللہ پاک کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو, اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غور سے سنیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو, اس لیے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یعنی ایک پیمانہ ہے کہ برابر بھی نہیں پہنچ سکتا, اور نہ اس مد کے آدھے کو. ایک اور فرمان سنیے, جب اللہ پاک کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث سنیے, جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت, اور جو ان کی عزت کی حفاظت کرے میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا, یعنی اسے جہنم سے محفوظ رکھوں گا. ایک اور حدیث سنیے, آقا فرماتے میرے تمام صحابہ میں خیر یعنی بھلائی ہے. ایک اور سنو حدیث, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو تعین و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا. پر جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی سبب ان سے بغض رکھا, اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی, اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی, اور جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا. ایک اور حدیث سنیے, آقا فرماتے جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ پاک فرشتوں تمام انسانوں کی لعنت, اللہ پاک اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول. ایک اور فرمان سنیے, جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ پاک کی لعنت ہو تمہارے شر پر. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی صحابہ کرام تو خیر ہی خیر ہیں, تم ان کو برا کہتے ہو تو وہ برائی خود تمہاری طرف ہی لوٹتی ہے اور اس کا وبال تم پر ہی پڑتا ہے. تو اب آپ کو میرے اہل بیت اطہار اور اہل بیت کی جب شان بیان ہوئی, اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے, تو یاد کرو ان اہل بیت میں وہ بھی تو ہے جو صحابی ہیں. مولا علی اہل بیت بھی ہیں, صحابی ہیں.